بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر زجر، خیال کرو جہاں پر بھی پھر مسئلہ پھر وہی آ گیا، لیس البر نہیں ہے نیکی، کیا مانا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، ہاں استنجا کرنا کوئی نیکی نہیں۔ تو ولو وجوہکم تب ہی ہوگا نا، اس کا مقدمہ تو استنجا ہی ہے نا۔ استنجا مسواک کوئی نیکی نہیں۔ لیس البر یہ اصلاح ہے، اور یہاں لیس البر کا مطلب حسر کی نفی ہے کہ نیکی اس میں بند نہیں، مقاصد یہ نہیں، اصل مقاصد کچھ اور ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال ظاہری اور ایک ہے مقاصد اصلی۔ نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، طہارت عمل ہے، لیکن ان کا جو اصلی روح ہے وہ توحید ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مقاصد اصلی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب ایک بات چلی نا پیچھے قبلہ کی، یہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تعویل قبلہ والی بات بار بار اسی ایک بات کا مشرک بتی کی عادت ہے، اس کو 100 دفعہ جواب دے اعتراض وہی کرے گا پہلے بار۔ آج بھی وہی نہیں ہے، انہوں نے آج بھی وہی من صلی اللہ علیہ نہیں اٹھائی ہوئی، کتنی دفعہ جواب ہو چکا ہے۔ اڑے انہوں نے بھی پکڑ لیا تعویل قبلہ۔ کیوں ہوا جی؟ کیوں ہوا جی؟ اللہ نے فرمایا وہ بات ہو گئی، یہ نیکی اس میں بند نہیں کہ سنجا کر کے قبلہ کی طرف منہ کرو اور نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اصل نیکی توحید ہے۔ بے شک اصل نیکی کیا ہے؟ توحید۔ یہ نمازیں شمازیں اس کا مظہر ہے توحید کا، یہ مظاہر ہے، مقاصد نہیں۔ تو مطلب ہے نیکی اس میں بند نہیں۔ یہی بات کہو آج کے صوفی کو کہ صوفی صاحب یہ استنجے مستنجے نیکی اس میں بند نہیں، آگے چل۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مقاصد توحید ہے۔ توحید، توحید کا عقیدہ رکھنا، توحید کے عقیدے کو بیان کرنا اور توحید کو زمین پہ نافذ کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ اصل مقاصد یہ ہیں کہ نظام توحید آئے، اقامت توحید آئے اور طاغوتی نظام ختم ہو۔ پیغمبر نظام لے کے آتا ہے۔ پیغمبر صرف آج ہم نے یہی سمجھا، اگر آپ غور کریں نا، میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا ہم اسمبلی میں جائیں گے اور منوائیں گے، مردے نہیں سنتے۔ منصوبہ تو ہے نا، عمران خان سے دستخط کرائیں گے یا پیرنی سے، مردے نہیں سنتے۔ خدا تمہیں ہدایت، کوئی تمہارا مشن نہیں۔ توحید و سنت تھا، اس میں گڑبڑ شروع ہو گئی، لیکن نتیجہ تو کوئی نہیں۔ آپ 8000 بندے تیار کر لیں، ان کو مسئلہ سمجھا دیں، ٹھیک ہے وہ سمجھ گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو 8000 بندے جمع ہوئے انفراداً وہ مسئلہ سمجھ گئے، تبلیغ بھی کریں گے، لیکن اجتماعیت اور نقطہ اجتماعیہ جس پہ تحریکیں اٹھتی ہیں وہ کیا ہے؟ جو تحریک محمدی کا تھا وہ جہاد تھا۔ تحریک محمدی کا جو نقطہ اجتماعیت تھا وہ کیا تھا؟ جہاد۔ ڈاکٹر اسرار بیچارہ عالم نہیں تھا، لیکن ایک بات میں اس کی کہتا ہوں کہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی محبت تھی، سکولی آدمی تھا، بعض چیزوں میں غلطی بھی کی، لیکن
قرآن، میری ملاقات بھی ہوئی ان سے، قرآن کا بڑا محب تھا، اور اقامت دین، اس پر اس نے جو کام کیا مولویوں نے بھی نہیں کیا۔ اقامت توحید پہ بھی بولتا تھا، لیکن اس میں چند خرابیاں آ گئی۔ وہ یہ کہ اس نے توحید کو ثانوی حیثیت دے دی کہ کچھ شیعہ ہمارے ساتھ ہے تب بھی خیر ہے، مشرک ہے تب بھی خیر ہے، توحید فروعی بن گئی، تو پھر اقامت کس دین کی ہوگی؟ آج بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں وہ یہی معنی سمجھتے ہیں جی اقامت دین، توحید کے لیے، اقامت دین کے لیے اختلافات نہ ہوں، لہذا یہ سارے مسئلے فروعی ہیں۔ تو ان سے آپ ذرا پوچھیں آپ کس دین کی اقامت کریں گے، جو یہ ہے یا کوئی اور ہے؟ بھئی اقامت توحید تب ہوگی نا، پہلے توحید ہوگی۔ انہوں نے غلوب کیا، توحید کو فروعی بنا دیا اور اقامت پہ زور لگانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اگلا کوئی نقطہ عروج یا نقطہ اجتماعیت کوئی بھی نہیں، بس صرف تقریریں اور بیان اور جمع خرچ، جلسہ برخاست، محفل ختم۔ یہ تحریک محمدی نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جماعت منظم تب ہوگی کہ جب اقامت کا جذبہ ہو اور جہاد کا جذبہ ہو۔ جہاد ہی وہ چیز ہے جو پوری امت کو متفق کر سکتا ہے اور پوری امت کو متحرک رکھ سکتا ہے، پورے ارکان میں جذبہ ایمان۔ یہ کہتے ہیں جی ہم ریونڈ گئے ایمان بنانے کے لیے، واہ تیرا ایمان، وہ ادھر بنتا ہی کوئی نہیں ہے، جو پہلا ہوتا ہے عقیدہ وہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہاں ایمان نہیں بنتا ہے، استنجا بنتا ہے، اور استنجے والی جگہ ایمان کا محل ہی نہیں ہے۔ ایمان کا محل قلب ہے، اور جس پہ یہ محنت کر رہا ہے وہاں ایمان سمان ہے ہی نہیں، وہ محل ہی نہیں۔ تو ایمان بنتا ہے میدان جہاد میں، جب اوپر جہاد گڑ 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 کر رہے ہو بھائی آئے، ایمان بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ صحیح اخلاص آتا ہے اور اصل ایمان وہاں بنتا ہے، یا ایمان بنتا ہے اس مجلس قرآن میں، جہاں ایمان بنتا ہے جہاد میں۔ اور محمدی دعوت یہی ہے، قرآن اور جہاد۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، قرآن اور جہاد یہی محمدی اسلام ہے، یہی محمدی دعوت ہے۔ اگر قرآن اور جہاد ایک بھی نہیں، دعوت ادھوری ہے۔ یہ لوٹے آلو مٹر والی دعوت دین محمدی نہیں ہے۔ ہم دیکھو اولئک الذین، ہو گیا بھائی، لیس البر، نہیں ہے ساری نیکی بند نہیں اس بات میں کہ تم منہ پھیرو طرف مشرق کے بیت الحرام کی طرف، بل مغرب بیت المقدس کی طرف، نصارہ کا قبلہ مکانن شرقیہ، حضرت مریم درد ذہ میں شرقی کنارے پہ گئی تھی، تو وہ وہی بیت الحرام شرقی کنارہ ہے، اور ان یہودیوں کا قبلہ مغربی سائڈ ہے بیت المقدس کی۔ تو فرمایا اوے قبلہ کے جھگڑے ڈالنے والوں، تم یہاں کھڑے ہو، قبلہ نماز کے لیے ضروری ہے نا، تو یہ نمازیں شمازیں استنجے مسواک یہ کوئی کمال نیکی نہیں، نیکی اصل یہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ بلاکن البر بر من آمن باللہ، بلاکن البر بر من آمن باللہ، لیکن نیکی اس کی یہ ہے، یا بلاکن ذال بر نکالو، یا بر من آمنا، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور دن پچھلے کے ساتھ، الایمان باللہ، کیا معنی؟ الایمان باللہ، الایمان بتوحید اللہ، المراد بهذا الایمان، الایمان خال عن شائبۃ الاشراک بظاہر المعانی، اس ایمان سے مراد
کون سا ایمان ہے جو شرک کے شائبہ سے خالی ہو، خالص توحید والا ایمان ہو، جیسا کہ لا کا ایمان النصارى، لا کا ایمان الیہود والنصارى، القائلین عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، یہودیوں والا ایمان نہیں جس میں شرک ہے، جمہوریوں والا ایمان نہیں جس میں بڑا شعبہ ہے شرک کا، جمہوریوں والا حاکمیت غیر اللہ کا عقیدہ، ہاں امام وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، آمنا باللہ ایمان باللہ خالص صاف ستھرا ایمان، والیوم الاخر پچھلا دن، قیامت کو یوم الاخر کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ آخری دن ہے یا پہلا دن ہے؟ بس اس لیے تم بولتے نہیں، میں بتاتا نہیں۔ قیامت کو آخر دن کیوں کہتی ہیں بھائی؟ یہ پہلا دن ہے آخری ہے؟ دنیا کا جو آخری دن ہے نا وہ دنیا کا ہے، پھر قیامت نہیں ہے۔ دنیا کا آخری دن وہ ہوگا جس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ بس ہاں، اب مناظرین منہ دیکھتے، اس لیے میں کہتا ہوں کچھ بولو، بہت ساری چیزیں جو اہم ہوتی ہیں وہ آپ کا چہرے دیکھ کر ترس آ جاتے ہیں کہ یہ بیچارے تعزیت پہ آئے ہیں۔ بات منہ دیکھ کر ہوتی ہے، اور میرے ارد گرد سارے صوفی اکٹھے ہیں، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں کہ جو روحیں اوپر کٹھی ہو نیچے بھی کٹھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب دیکھو والیوم الاخر، قیامت کو یوم الاخر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، جس نے صحیح جواب دیا 100 روپیہ انعام دوں گا، اس لیے ابھی آگے جا رہا ہوں، جواب صحیح ہونا چاہیے۔ سبق کے آخر میں تک وہ اس کو مہلت ہے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد، عقیدہ صحیح ہو۔ عقائد کے دو فرض ذکر کیے، ذکر و شے بے ذکر طرف ہے کے قبیل سے، اور کیا ہے جی؟ الملائکہ فرشتے، والکتاب اور کتب اور نبی، یہ ہے ایمانیات، اللہ کے ساتھ ایمان، آخری دن یعنی قیامت پہ ایمان، اللہ ایمان باللہ میں تمام توحید آ گئی، ایمان بالیوم الاخر میں قیامت اور معاد کے تمام افراد آ گئے، اسی میں حشر اجساد بھی ہے، اسی میں جنت جہنم پر ایمان بھی ہے، اسی میں وزن اعمال بھی ہے، اسی میں پل صراط بھی ہے، اسی میں عذاب القبر بھی ہے۔ ساری ایمانیات کا باب بالیوم الاخر میں آ گیا۔ الملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ کیا معنی فرشتوں پر ایمان؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عباد ہیں، بندے ہیں، عباد مکرمون، اللہ کے باعزت بندے ہیں، معمور من اللہ ہیں، معصوم ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، نورانی مخلوق ہے، لا یذکر ولا یؤنث، نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کی جو ڈپٹیاں لگا رکھی ہیں، یہ اپنی ڈپٹیوں کے پابند ایک مخلوق ہے، سر سید اس کا منکر ہے۔ ایمان بالملائکہ میں نے کتنی باتیں ذکر کی؟ نمبر 1، یہ اللہ تعالی کے کیا ہیں؟
بندے ہیں، عباد مکرمون، یہ اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں، بنات اللہ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنات نہیں ہیں اور اللہ کے دربار کے مختار نہیں ہیں، اور یہ فرشتے معمور من اللہ ہیں، متصرف من اللہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے امور کے پابند ہیں، ڈپٹیاں ان کی لگی ہیں۔ اسی طرح والکتاب، جہاں الف لام جنسی ہے، الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں، اور اس پر ایمان کا مطلب اللہ نے انبیاء پر بعض کتابیں نازل کی، بڑی کتابیں 4 ہیں، کل کی تعداد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 ہیں۔ نمبر 2، تمام کتابیں اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کا سرچشمہ تھی اور اپنے اپنے امتوں پر ان کی تعمیل واجب تھی، لیکن ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ نزول قرآن پر سب کتابیں منسوخ ہو گئی، اور اب قیامت تک ایمان مع العمل، ایمان تفصیلی وہ چلے گا صرف قرآن پر، باقی کتابوں پر ایمان اجمالی ہے، اس کی میں پہلے بھی بات کچھ کر چکا ہوں۔ انبیاء پر ایمان، اس میں بھی عقائد جو نبوت کے بارے میں ہیں۔ نمبر 1، سب انبیاء برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، بشریت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء شان رتبہ میں باقی مخلوق سے بلند ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام اللہ تعالی کی مخلوق کے لیے احکام میں اللہ کے نمائندے بن کے آتے ہیں اور امانت دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام باعث لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پہلا نبی آدم ہے، آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر نبوت کا انقطاع ہو گیا، لا ينبأ احد بعدا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان باللہ، الملائکہ، اس پر تفصیلی بات کی ہے علامہ آلوسی نے۔ یہ چونکہ آپ کے پاس سورہ بقرہ کا حاشیہ نہیں چھپا، میرے پاس چھپا ہوا ہے، اس میں لمبی بات ہے، چلو فی الحال اتنا کافی ہے، یہ آ جائے گی۔ وآت المال علی حبہ۔ نمبر 2، اعمال اعتقادیات کے بعد عبادات ہیں اور معاملات ہیں۔ معاملات، آت المال علی حبہ، دیتا ہے مال، علی حبہ، ضمیر مال کی طرف بھی پھر سکتی ہے، علی حب المال تو مانا ہوگا محبوب مال اللہ کے راہ میں دیتا ہے، ردی نہیں، جی ردی نہیں، جی یہ نہیں کوئی چیز ناکارہ ہو گئی نا چلو جی مسجد میں دیکھے آؤ، ہمیں تو ایسا مال ہی ملتا ہے، ہمیں طالب علم بھی وہ ملتے ہیں جو سکول یہ نہیں چل سکتا، کہتے کہ یہ تو پوچھو نا، کہتے میرے 4 بیٹے تھے، 3 ذہین تھے، عقل مند تھے، وہ یونیورسٹی میں بھیجے ہیں، اور ایک جھلو سا ادھر 6 دفعہ فیل ہوا ہے، اس کو چلو میں نے کہا مولوی صاحب کو دیکھے، اور مدرسے میں کوئی ذہین پڑھانا چاہیے، لوگوں کو بتاؤ، انہاں للو مولویوں نے تو کام گڑبڑ کیا ہے، کوئی کدو کا میراسی، کوئی کدھر کا کمڑ شمڑ، یہ سارے گھمڑ ایسے جیسے شیطانی پھمڑ، یہ سارے کٹھے ہو گئے۔ انبیاء ذو نسب ہوتے ہیں، انبیاء کے ورثاء بھی صاحب نسب بن سکتی ہے، سمجھو ہے نا، کوئی نہیں ہے
سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دین کے بارے ادھر ادھر دیکھو تو سارے کمی کمونے یہ دین کو سنبھال کے بیٹھے ہیں جن کی نظریں جیبوں پہ ہیں. اگر کوئی صحیح خاندانی آدمی پڑھے، ذہین آدمی پڑھے، ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو طالب علم سکول نہیں چل سکتا اس کو ادھر لے آتی ہے. جو بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ جائے چلو جی مسجد مدرسے دے آؤ، یہ گاں مرنے والی ہے چلو دے آؤ. کتا آیا وہ پراٹھا لے کے بھاگا، یہ بیچارہ پیچھے رہا، اس کے کتا نکل گیا، اس نے کہا چلو یا اللہ یہ ابے جی کی روح کو ثواب پہنچا. اللہ حبہ حب المال، پسندیدہ مال دیتے ہیں، محبوب مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا معنی لا حب اللہ، اللہ کی محبت پر، اللہ حب اللہ، اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں. ضمیر میں یہی راز ہے، دونوں طرف اور دونوں چیزیں مرادیں. محبوب مال دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو. والسائلین، لاچاری میں مانگنے والوں کو. وفر رقاب، قیدی چھڑانے میں. اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے آت المال یہ صدقہ نفلی ہے. صدقات ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صدقات بھی دیتے ہیں. آگے زکوٰۃ کا ذکر مستقل فرمایا. اور پورا کرنے والے اپنے عہدوں کو، جب وہ عہد کریں والصابرین، اصل میں ہونا تھا الصابرون، تو اس کو کہتے ہیں نصب علی المدح، امدح الصابرین، میں مدح کرتا ہوں ان صبر کرنے والوں کی. فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، بیماریوں میں، وحین البأس، اور وقت جنگ کے، جہاد میں. خیال کرو یہ آ رہا ہے. پہلا شعبہ کس کا ذکر کیا؟ عقائد کا. اس کے بعد کیا ذکر کیا؟ اس کے بعد عبادات. اس کے بعد عبادات. عبادات میں سب سے بھاری عبادت نفلی صدقہ کرنا ہے. کئی آدمی ہوتے ہیں زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں زکوٰۃ لینی ہے تو ٹھیک ہے مدرسے میں دیں گے، رہ گیا نفلی صدقہ الامان والحفیظ، بالکل نہیں دیں گے. تو نفلی صدقہ دینا بڑا مشکل ہے، عبادت ہے. تو یہ ان کی عبادات، زکوٰۃ، اقامت الصلاۃ، والموفون بعہدہم، معاملات. یہ کیا آ گئے؟ معاملات. شعبے بھی یہی ہیں. ایک شعبہ اسلام کا عقائد، دوسرا شعبہ اسلام کا عبادات، تیسرا شعبہ اسلام کا اخلاقیات یعنی معاملات. یہ تیسرا شعبہ نا جہاں بندے کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے. عبادات میں نہیں ہوتا. عقائد بھی مخفی چیز ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا معاملات والا، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، پڑوسی کے ساتھ. ابھی سے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جار جنوب کا بھی حق ہے نا. ہاں تو کئی دوسرے پہ یوں کر کے باہر ہوتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا دوسروں کے حقوق، حقوق العباد. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس سلسلہ میں سب سے زیرو ریبنڈی پر تھی. خدا کی قسم اتنے حرام خور. حقوق العباد کا تو انہوں نے بیڑا کر کے رکھ دیا سب سے زیادہ. ہاں بھائی، والموفون بعہدہم، اس عہد کا مفہوم عام ہے.
اللہ سے جو عہدیں یا مخلوق سے جو عہدیں یا جو مخلوق عہدوں میں ڈپٹیاں سب کو پورا کرتے ہیں. اور شعبہ کیا ہے جناب؟ معاملات کے بعد ہے سیاست. یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے. اس لیے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. یہ بیان ہے سیاست کا. اور صبر کرنے والے ترغیب بھی ہے. تعریف کرتا ہوں میں ان صابروں کی. فی البأساء تنگ دستی میں، معیشت تنگ ہو جائے، مسئلہ معاشی بن جائے، لیکن یہ ڈٹے ہوئے ہیں، امریکہ کے سامنے جھکے نہیں. ہاں کوئی ملک کو معاشی مسئلہ پیش آ گیا، کافروں سے نہیں دبتے. الصابرین. سیاست اسلامیہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں معیشت کا معاملہ ہو، پورے ملک کا ہو، لیکن ڈٹ جاتے ہیں تنگ دستی میں. والضراء. بیماریوں میں کرونا آ جائے اور کوئی مرضیں آ جائیں، ان میں بھی مستقل مزاج رہتے ہیں. مسجدیں بند نہیں کرتے بے ایمان، کعبہ بند نہیں کرتے، مساجد وغیرہ یہ غیر شرعی پابندیاں نہیں لگاتے. والضراء وحین البأس. اور وقت جہاد کے یہ سیاست ہے اسلامی سیاست، جس کا اہم شعبہ جہاد ہے. ہین الباس کو الگ ذکر کیا. اولئک الذین صدقوا. یہ سمرائے ان صفتوں والے جن کے عقائد بھی یہ ہیں، جن کی عبادات بھی ذکر کی، جن کی سیاست بھی ذکر کی، جن کے معاملات بھی، یہ معاملات بھی سیاست کا ایک شعبہ ہے. ہاں بھائی یہ ذکر کی. اولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ہیں عقائد میں بھی، اخلاق میں بھی، اور یہی لوگ ہیں المتقین، کمال کے تقوی والے. اب پتہ چلا متقی کس کو کہتی ہیں؟ یہ جن کا پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات اور سیاست ہے، یہ لوگ ہیں. اور جو جمہوریت کا حصہ بنا کھڑا ہو متقی ہے نہیں، ولی اللہ ہے نہیں. ہاں اس کے اور نواز شریف کے تقوی میں کوئی فرق نہیں. ختم جناب، پہلا حصہ ختم ہو گیا سورت کا، پورا حصہ ختم ہو گیا. اب آ گیا حصہ ثانی. حصہ ثانی میں 4 مسائل کا بیان ہے. پہلے حصہ میں ہو گیا توحید، رسالت، صداقت الکتاب، قیامت. یہ مضمون ہو گئے. اب آ گیا دوسرا حصہ